السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ انشاءاللہ ہم آج اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے پانی کے مسائل کو انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، پانی کے مسائل جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم ناپاک ہو جاتے ہیں، ہمارا جسم ناپاک ہو جاتا ہے، ہمارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، یا کوئی جگہ ناپاک ہو جاتی ہے، تو اس کو صاف کرنے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ پانی ہے۔ تو پانی کے مسائل کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر پانی کے مسائل ہم نہیں جانیں گے کہ کون سا پانی پاک ہے، کون سا ناپاک ہے، کون سا درست ہے، تو اگر ہم وہ نہیں جانیں گے تو پھر اگر ہم خدا نخواستہ ناپاک پانی سے وضو کریں گے یا غسل کریں گے یا کپڑا صاف کریں گے تو وہ ناپاکی باقی رہے گی اور پھر ہماری عبادت مکمل نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہم پہلے پانی کے مسائل کو جانیں گے، پھر نجاست کے، پھر انشاءاللہ غسل اور وضو کے سلسلے وار انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آج ہم پانی کے مسائل کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ پانی کے جو اہم مین جو قسمیں ہیں، پہلے دو قسمیں ہیں، وہ ہے آب مطلق اور ایک ہے آب مخیط۔ آپ کہتے ہیں پانی کو، تو آب مطلق اور آب مخیط، یہ دو مین کیٹیگریز ہیں۔ تو آب مطلق جو ہے وہ عام پانی ہے، یعنی کہ اگر میں پانی کہوں تو آپ کے ذہن میں پانی آ جائے گا، کوئی بھی پانی ہو سکتا ہے، سمندر کا پانی، دریا کا پانی، بوٹل کا پانی۔ تو ایک عام فہم میں جو پانی ذہن میں آئے گا وہ آب مطلق ہے، اور ایک ہے آب مخیط۔ آب مخیط کیا ہے؟ وہ دراصل پانی ہی ہے، لیکن وہ پانی کی شکل اب اس کی برقرار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر شربت، اگر میں کہوں آپ کو کہ بھائی گلاس پانی دو تو آپ شربت لے کے آئے، تو میں کیا بولوں گا؟ میں پانی مانگا تھا، آپ شربت۔ حالانکہ شربت جو ہے وہ پانی سے ہی بنا ہے، لیکن وہ پانی کی شکل اب نہیں ہے اس کی۔ تو جو دراصل پانی ہی ہے لیکن اب اس کی شکل پانی کی باقی نہیں رہی، وہ کیا ہے؟ آب مخیط ہے۔ مثال کے طور پر میں بولوں کہ بھائی میں آج مغرب کی نماز سے پہلے دودھ سے وضو کیا، تو میرا وضو ہی نہیں ہوا، کیونکہ وضو کے لیے پانی ضروری ہے، اور میں حالانکہ وہ لکوڈ ہے دودھ، لیکن کیا ہے؟ وہ آب مخیط میں آئے گا، کیونکہ اس میں کچھ ملی ہوئی ہے چیز، مطلب پانی ہے لیکن اس میں اصل مقدار کیا ہے؟ دودھ کی ہے۔ ویسے ہی اگر آپ بولے میں کولڈ ڈرنک سے آج وضو کیا، تو وضو نہیں ہوا آپ کا، کیونکہ ہے وہ پانی، لیکن اگر آپ اس کو بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ آپ کو پانی نہیں بولیں گے، کیا بولیں گے؟ کولڈ ڈرنک بولیں گے اس کو۔ اب اگر آپ میں وہ کولڈ ڈرنک لا کے دیں گے، اگر میں اس سے وضو کروں تو ہے وہ پانی، بنا ہے پانی سے، لیکن اب وہ پانی کی شکل میں نہیں رہا، اس کو آپ کولڈ ڈرنک بولیں گے، شربت بولیں گے، کچھ بھی بولیں گے۔ سرکہ ہے، لکوڈ ہے، پانی سے ہی، اس میں پانی ہے، لیکن اس سے وضو نہیں ہوگا۔ تو آب مخیط سے کیا ہوگا؟ غسل اور وضو نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، یعنی کپڑا صاف کیا جا سکتا ہے، برتن صاف کیے جا سکتے ہیں، لیکن غسل اور وضو نہیں ہوگا۔ تو آب مطلق جو ہے وہ عام فہم میں ہر پانی کو آب مطلق کہیں گے، لیکن آب مخیط وہ ہے جو اب پانی کی شکل میں برقرار نہیں رہا۔ تو اب آب مطلق میں بھی دو کیٹیگریز ہیں، ایک ہے آب جاری، ایک ہے آب راکد۔ یعنی کہ آب جاری یعنی کہ چلنے، جاری پانی، چلنے مطلب بہنے والا پانی، آب راکد مانے ٹھہرا ہوا پانی۔ تو آب جاری کیا ڈیفینیشن کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پانی میں آپ تنکا چھوڑیں گے تو وہ تنکا پانی کے پریشر سے اگر بہنے لگے تو وہ پانی کیا کہلایا جائے گا؟ آب جاری۔ یعنی کہ آپ ہلکی چیز کوئی چھوڑ دیں تو وہ پانی کے پریشر سے بہنا چاہیے، تو وہ پانی کیا ہوگا؟ آب جاری کہلائے گا۔ یعنی کہ ہر پانی، یعنی کہ دریا کا پانی، ندی کا پانی، نہر کا پانی، چشمے کا پانی، یہ پورا آب جاری ہے۔ لیکن سمندر کا پانی بھی آب جاری ہے، حالانکہ سمندر کا پانی بہنے والا نہیں ہے، کہیں پریشر سے کہیں آتا نہیں پانی اور کہیں جاتا نہیں، ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے، لیکن وہ اتنا کثیر تعداد میں ہے کہ اس کا شمار بھی آب جاری میں ہوتا ہے۔ نہر، دریا، چشمہ، ندی، یہ سب آب جاری میں ہیں، یہ بہتے ہوئے پانی ہے، لیکن سمندر بھی آب جاری میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اتنی کثیر تعداد میں ہے، تو اس لیے اس کو آب جاری میں، اور حدیث میں بھی ہے یہ۔ ایک دفعہ صحابہ اکرام نے دریافت فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں تو ہمارے پاس اتنی مقدار میں پانی نہیں ہوتا، ہم جو پانی ہوتا ہے اس سے پانی پینے کے لیے استعمال میں لاتے ہیں، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ یہ دریافت فرمایا صحابہ اکرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے، سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے، اور
اس کی مردہ مخلوق جو ہے وہ تم پہ حلال ہے. یعنی کہ مچھلی وغیرہ ہم ذبح نہیں کرتے, سمندر سے پکڑنے کے بعد وہ مر جاتی ہے, اس کو ہم استعمال کرتے ہیں, حالانکہ مردار ہے وہ, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال قرار دیا ہے. اس لیے ہم مچھلی وغیرہ کھاتے ہیں تو ذبح تو نہیں کرتے. ہر جانور اگر مردار ہو جائے تو حرام ہے ہمارے لیے, ذبح کرنا ضروری ہے ہمارے لیے, لیکن مچھلی ایک ایسی جانور, آبی جانور ہے کہ وہ مر بھی جائے تو ہمارے لیے حلال ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں. تو آپ نے فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے, حالانکہ وہ آب جاری نہیں ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو ہم سمندر کے پانی سے وضو بھی کر سکتے ہیں, غسل بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا آب جاری. آب راکد, اچھا آب جاری میں بھی اب ہر پانی میں بھی ایک پاک پانی ہے, ایک ناپاک پانی ہے, ایک مستعمل ہے اور غیر مستعمل, وہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں. تو آب جاری پاک کب ہوتا ہے اور ناپاک کب ہوتا ہے؟ تو آب جاری ہر صورت میں, تقریباً صورت میں پاک ہی ہوتا ہے. لیکن مطلب مثال کے طور پہ اگر دریا ایک نہر ہے تو اس میں کوئی گندگی گر گئی, کسی نے پیشاب کر دیا مثال کے طور پہ, تو وہ پانی پھر بھی پاک رہے گا کیونکہ وہ آب جاری میں ہے, وہ مسلسل پانی بہہ رہا ہے تو صاف رہے گا. لیکن آب جاری کب ناپاک ہوتا ہے کہ اگر اس میں اس مقدار میں کوئی چیز گر جائے, ناپاک چیز, کہ یا تو اس کا مزہ چینج ہو جائے, یا بو چینج ہو جائے, یا پھر رنگ چینج ہو جائے. ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز چینج ہو جائے, مطلب آب جاری میں, نہر کے پانی میں, دریا کے پانی میں, چشمے کے پانی میں کوئی ناپاک چیز گر جائے, پیشاب, گندگی, جو بھی شراب وغیرہ کچھ ایسی چیز گر جائے کہ جس کی وجہ سے اس دریا, نہر یا چشمے کا پانی یا تو کلر چینج ہو جائے, یا بدمزہ ہو جائے, یا بو چینج ہو جائے. ان تینوں میں سے اگر کوئی چیز ہو جائے تو تب جا کے وہ پانی ناپاک ہوگا. لیکن اگر اس کا کوئی چیز گندگی گر رہی بھی ہے, آپ خود اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ناپاک چیز گر رہی ہے, لیکن اس گرنے کی وجہ سے نہ ہی اس کا پانی رنگ چینج ہو رہا ہے, نہ مزہ چینج ہو رہا ہے, نہ بو چینج ہو رہی ہے, تو پانی پاک ہی کہلائے. آپ دیکھ رہے ہیں, آپ وضو کر رہے ہیں نہر کے پانی سے, پیچھے کوئی بچہ ٹھہرا ہوا ہے, اس نے پیشاب کر دیا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پانی میں پیشاب کر چکا ہے, لیکن پھر بھی آپ اگر وضو کریں گے اس پانی سے تو آپ کا وضو ہو جائے گا, کیونکہ وہ پانی پاک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیشاب کی وجہ سے نہ ہی وہ پانی بدمزہ ہوا, نہ اس کا رنگ چینج ہوا, نہ ہی بدبودار ہوا. تو آب جاری میں ناپاک ہونے کی شرط کیا ہے؟ تو کیا تو مزہ چینج ہو جائے, یا بو چینج ہو جائے, یا رنگ چینج ہو جائے, ورنہ ہر صورت میں آب جاری پاک ہے. اب اس کے علاوہ آب راکد. آب راکد مانے ٹھہرا ہوا پانی. ٹھہرے ہوئے پانی میں بھی دو قسمیں ہیں, آب کثیر, آب خلیل, یعنی کثیر تعداد والا پانی اور کم تعداد والا پانی. تو آب راکد ہر وہ پانی جو بکیٹ میں ہے, واشنگ مشین میں ہے, ٹب میں ہے, بیرل میں ہے, انڈر گراؤنڈ سمپ میں ہے, اوور ہیڈ ٹینکس میں ہے, ہر وہ پانی آب راکد ہے, ٹھہرا ہوا پانی ہے. لیکن اگر اس کا سائز جو ہے نا وہ 15x15 فٹ ہے, یعنی کہ ان ٹوٹل 225 فٹ اگر ہے, آپ 15x15 ملٹیپلائی کریں گے تو 225 آئے گا. تو اگر وہ 225 یا اس سے زیادہ کا حوض ہے یا تالاب ہے تو وہ آب راکد ہی ہے, لیکن اس کا شمار آب جاری میں ہوگا. سمجھ رہے ہیں نا بات کو, کہ ہر رکا ہوا پانی آب راکد ہے, ٹھہرا ہوا ہے, لیکن اگر اس کی مقدار اتنی ہے کہ آپ اس کی لمبائی اور چوڑائی کو ضرب دیں گے, ملٹیپلائی کریں گے, تو اس کا ٹوٹل ایریا اگر آپ کو 225 فٹ آ رہا ہے یا اس سے بڑھ کے آ رہا ہے تو وہ ہے ٹھہرا ہوا پانی, لیکن وہ کہلائے گا آب جاری. مثال کے طور پہ ہم مکہ مسجد میں دیکھتے ہیں حوض ہے, تو پانی ٹھہرا ہوا ہے, لیکن ہم وضو کرتے ہیں, اس وضو کا پانی اس میں حوض میں گرتا ہے, لیکن پھر بھی وہ پانی پاک ہے, سب وضو کر رہے ہیں اس سے, حالانکہ وہ پانی وضو کا پانی, کلی کا پانی اس میں گر رہا ہے. کیوں ہے؟ حالانکہ رکا ہوا پانی ہے, پھر بھی پاک کہہ رہے ہیں اس کو. کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جو سائز ہے حوض کا وہ 225 فٹ سے زیادہ ہے. تو کوئی بھی حوض یا تالاب یا کہیں بارش کا پانی جمع ہو گیا, تو اگر وہ پانی کی مقدار اتنی ہے کہ آپ لمبائی اور چوڑائی کو ملٹیپلائی کریں گے تو 225 فٹ یا اس سے زیادہ آئے گا, تو وہ ہے آب راکد, لیکن کہلائے گا آب جاری. یعنی کہ وہ پانی سے بھی آپ وضو کر سکتے ہیں, غسل کر سکتے ہیں, جب تک کہ اس میں گندگی گرنے کی وجہ سے یا تو اس کا رنگ چینج ہو جائے, یا مزہ چینج ہو جائے, یا بو چینج ہو جائے. تو آب راکد میں دو قسمیں تھی, وہ تھی آب کثیر, آب خلیل. تو اگر آب راکد میں پانی کا جو بھی سائز ہے حوض کا وغیرہ, ٹینک کا, اتنا بڑا ہے کہ 225 سے بڑھ کے ہے, تو آب راکد ہے, لیکن اس کی جو شمار ہوگا وہ آب جاری میں ہوگا. اور اس کے علاوہ جتنے بھی چھوٹے حوض وغیرہ ہیں وہ آب راکد میں آئیں گے, یعنی کہ بکیٹ کا پانی لے لیں, حوض کا پانی لے لیں, کوئی بھی لے لیں جو 225 فٹ سے کم ہے, وہ آب راکد میں. تو آب راکد ناپاک کب ہوتا ہے؟ کہ اگر اس میں ایک خطرہ بھی گندگی گر گئی تو سارا کا سارا پانی ناپاک ہو جاتا ہے.
آب جاری میں گر بھی جائے تو جب تک یہ تین چیزیں نہیں ہوتی تب تک وہ پاک رہے گا. لیکن آب راکد میں جس کا سائز 225 فٹ سے کم ہے اس میں ایک خطرہ بھی اگر گندگی گر جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ناپاک ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ بے وضو شخص یا جنابت والا شخص جس کو غسل واجب ہے وہ شخص مرد یا عورت ہو اگر وہ اپنی ایک انگلی بھی اس پانی میں ڈال دے تو وہ پانی پاک رہتا ہے. لیکن اب یہاں پر دو کنڈیشن ہے. ایک پاک پانی میں بھی دو کنڈیشن ہے, ایک مستعمل اور ایک غیر مستعمل. یعنی کہ مستعمل مطلب استعمال شدہ اور غیر مستعمل مطلب جو استعمال نہیں ہوا. تو اگر راکد پانی میں ٹھہرے ہوئے پانی میں جو 225 فٹ سے کم ہے اگر کوئی بے وضو شخص اپنی انگلی بھی ڈبا دے تو وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ پاک رہے گا لیکن مستعمل ہو جائے گا, استعمال شدہ ہو جائے گا. یعنی کہ وہ پانی استعمال شدہ ہو گیا, اب اس سے نہ غسل ہوگا نہ وضو ہوگا. وہ پانی پاک ہے لیکن مستعمل ہو گیا, استعمال شدہ ہو گیا. اس سے آپ کپڑا صاف کر سکتے ہیں, آپ طہارت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, آپ کی طہارت سے آپ طہارت بھی ہو جائے گی, آپ پاک ہو جائیں گے, آپ کا کپڑا بھی پاک ہو جائے گا. لیکن اس پانی سے, مستعمل پانی سے نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا. تو اب اس کو اگر بکیٹ ہے, مثال کے طور پہ بکیٹ ہے, میں بے وضو تھا, نہانے کے لیے جا رہا تھا, میں نے انگلی ڈال دی غلطی سے, مگ ڈال رہا تو میرا انگلی بھی ڈوب گئی, تو بکیٹ کا پانی کیا ہو گیا؟ وہ پاک ہے لیکن مستعمل ہو گیا, استعمال شدہ ہو گیا. اب میں اس کو پاک کیسا کروں؟ کہ پورا بکیٹ کا پانی پھینک دوں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس راکد پانی کو جاری پانی کرنا ہے, آب راکد کو آب جاری کرنا ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ بکیٹ کو نل کے نیچے رکھیں, کچھ پانی بہائیں, کیونکہ آب راکد کو آپ آب جاری کر دیا آپ نے, تو جب تک آپ کو یقین ہو جائے کہ مطلب جو گندگی تھی یا جو بھی تھا وہ دور ہو گئی ہے, تو اب آپ وہ پانی کیا ہو گیا؟ غیر مستعمل ہو گیا واپس سے. پاک پانی پہلے بھی پاک تھا, ابھی بھی پاک ہے, لیکن میری انگلی ڈوبنے سے وہ پانی کیا ہو گیا؟ مستعمل ہو گیا تھا. تو اس کو غیر مستعمل کرنے کے لیے میں نے کیا کیا؟ نل کی ٹوٹی کھولی اور پانی تھوڑا بہا دیا. جب تک مجھے اندر سے سیٹسفیکشن نہیں آ گیا کہ اب پانی صحیح ہو گیا یہ, تب تک میں نے بہایا, پھر اپنا نل بند کر دیا, پانی واپس کیا ہو گیا؟ غیر مستعمل ہو گیا. اب میں اس سے وضو بھی کر سکتا ہوں, غسل بھی کر سکتا ہوں. تو کیٹیگریز کیا آئی؟ پہلے آب مطلق, آب مخیط. آب مخیط تو اس میں استعمال ہی نہیں کر سکتے آپ, کپڑا پاک کرنے کے لیے کر سکتے ہیں لیکن غسل اور وضو کے لیے نہیں کر سکتے, کیونکہ کول ڈرنکس ہے, جو بھی شربت وغیرہ ہے وہ آب مخیط ہے. آب مطلق میں دو کیٹیگریز ہوئے, آب جاری, آب راکد. آب جاری میں بھی دو ہوئے, ایک جو ہے آب راکد میں بھی دو ہوئے, آب کثیر, آب خلیل. آب کثیر کس کو بول رہے ہیں اپن؟ جو 225 فٹ سے زیادہ ہے, وہ بھی آب جاری میں آئے گا. اور آب خلیل کس کو بول رہے ہیں؟ جو 225 فٹ سے کم ہے. تو آب خلیل میں جو ہے نا, اگر بے وضو شخص یا غسل والا جس کو غسل کی حاجت ہے وہ اپنی انگلی بھی ڈبا دے تو وہ کیا ہو جا؟ پانی تو پاک رہے گا لیکن مستعمل ہو جائے گا. تو یہ کیٹیگریز تھے. تو انشاءاللہ ہم اس کو پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں کیونکہ ایک دم براڈ ٹاپک ہے یہ, تو اس کو ریپیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ تاکہ ذہنوں میں بیٹھ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.